بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء کان بعد الحظر او قبلہ متعلق بقوله وموجبه الوجوب ورد على من قال ان الامر بعد الحظر للاباحة وقبله للوجوب على حسب ما يقتضيه العقل والعادت۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا کہ امر کے موجب کے تعلق سے علماء کے درمیان کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف۔ بعض ندب کے قائل، بعض اباحت کے، بعض توقف کے اور بعض اشتراک کے امر کے موجب کے تعلق سے کثیر اختلاف کا ذکر کل کے سبق میں آپ نے پڑھا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے ایک اور مذہب کی تردید فرمائی ہے، اور وہ مذہب یہ ہے کہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے، امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے، اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے آتا ہے۔ کیا کہ اگر ممانعت سے پہلے امر ہو تو وہ وجوب کے لیے ہوگا، اور اگر ممانعت کے بعد ہو تو وہ اباحت کے لیے ہوگا، جیسے کہ عقل اور عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، کہ عقل اور عادت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر امر ممانعت سے پہلے ہو تو وجوب کے لیے ہوگا، اور اگر ممانعت کے بعد ہو تو اباحت کے لیے ہوگا، اباحت کے لیے۔ دونوں باتوت کہتے ہیں۔ اس پر ان کی دلیل کیا ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، وجہ استدلال کیا ہے؟ تو اس پر ان کی دلیل اللہ تعالی کا ارشاد گرامی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اس آیت کریمہ سے وہ حضرات اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں، بئی طور استدلال کرتے ہیں کہ شکار کرنا حلال ہے اور مباح ہے، احرام پہننے سے پہلے شکار کرنا حلال تھا، ایسی شکار کرنا مباح تھا احرام پہننے سے پہلے، مگر احرام پہننے کے بعد احرام پہننے کی وجہ سے شکار حرام اور ممنوع ہو گیا، شکار کرنا جائز نہ رہا اور وہ ممنوع کر دیا گیا، ممنوع۔ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ تو احرام کی بنیاد پر شکار کرنا حرام ہو گیا، منع ہو گیا، جبکہ احرام سے پہلے شکار کرنا جائز تھا، مباح تھا۔ لیکن پھر انسان اگر احرام سے نکل جائے، احرام سے باہر ہو جائے، احرام سے حلال ہو جائے تو کیا شکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصطادوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تحریم شکار کا سبب جو تھا، تحریم شکار کا سبب احرام، چونکہ احرام ختم ہو گیا، اس احرام کے ختم ہونے کی وجہ سے حکم اپنی اصل یعنی اباحت کی طرف لوٹ آئے۔
اصل کیا کہ احرام سے پہلے حکم اباحت کا تھا، اس لیے جو سبب تھا تحریم کا، اس سبب کے ختم ہونے کی وجہ سے اب حکم پھر سے اپنی اصل اباحت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا ایسے ہی مباح ہوگا اور حلال ہوگا جیسے کہ احرام سے پہلے شکار کرنا جائز اور مباح تھا۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر کا موجب ممانعت کے بعد اباحت ہے، امر کا موجب ممانعت کے بعد اباحت ہے۔ تو یہ حضرات جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے، سواء کانا بعد الحظر او قبلہ کے ذریعے اسی مذہب کی مصنف نے نفی فرمائی ہے، اسی مذہب کی نفی فرمائی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امر جس طریقے سے ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے آتا ہے۔ امر ممانعت سے پہلے جیسے وجوب پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی امر ممانعت کے بعد بھی وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اور ممانعت کے بعد وجوب پر دلالت کرنا یہ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب اشہر حرام ختم ہو جائیں، گزر جائیں، تو تم مشرکوں کو قتل کر لو جہاں پاؤ، حیث وجدتموہ۔ اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں قتل و قتال ممنوع ہے، حرام ہے، اور وہ 4 مہینے رجب ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ 4 مہینے اشہر حرام کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے سے، قتل و قتال کرنے سے منع فرمایا، جبکہ اس سے پہلے قتل و قتال کا حکم ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ میں جنگ کرنا جائز ہے، لیکن ممانعت ان 4 مہینوں میں ہے، رجب اور 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں۔ تو یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، اشہر حرم، اور ان 4 مہینوں میں قتل و قتال ممنوع ہے۔ لیکن اگر یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب قتال کی ممانعت جو تھی اس کا وقت ختم ہو گیا، قتال کی ممانعت کا وقت ختم۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اب اقتلوا اس صیغہ امر کے ذریعے قتال کو واجب کیا گیا، حالانکہ یہ حکم ممانعت کے بعد کا ہے۔ تو یہاں پر ممانعت کے بعد وجوب کے حکم کا ثبوت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے آتا ہے اور وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ مطلقاً یہ کہنا کہ امر اگر ممانعت کے بعد ہو تو اباحت کے لیے ہوگا، وجوب کے لیے نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت کریمہ میں ممانعت کے بعد امر ہے اور وجوب کے لیے ہے، اور اسی صیغہ امر کے ذریعے اشہر حرام کے ختم ہونے کے بعد قتال کو واجب کیا گیا ہے۔ لہذا ان حضرات کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ آیت کریمہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہاں پر تو ممانعت کے بعد امر ہے اور اباحت کے لیے ہے، اباحت کے لیے ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو مصنف نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور جواب یہ ذکر فرمایا ہے کہ شکار کرنا مباح ہے، شکار کرنا مباح ہے۔ تو حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، لیکن اگر انسان احرام سے حلال ہو جائے
احرام سے باہر نکل آئے تو شکار کرنے کی اباحت کا حکم ہے، لیکن شکار کرنا جو یہ مباح ہے یہ اس صیغہ امر فاصطادوا سے نہیں ہے، فاصطادوا سے نہیں ہے کہ شکار کی اباحت کا حکم ہے، اس کا ثبوت اس فاصطادوا جو صیغہ امر ہے اذا حللتم فاصطادوا اس سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ قرینے کی بنیاد پر اس کا ثبوت ہے۔ کس کا؟ اباحت کا ثبوت قرینے سے ہے، قرینے سے، تو یہ قرینے سے مستفاد ہے، اور اس پر قرینے لفظیہ اور عقلیہ دونوں موجود ہیں قرینے لفظیہ اور قرینے عقلیہ دونوں موجود ہیں، یعنی قرینے لفظیہ بھی اس بات پر ہے کہ اباحت کا حکم ثابت ہے، اور قرینے عقلیہ یہ بھی موجود ہے۔ قرینہ لفظیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم الطیبات، احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور پاک چیزوں میں شکار کرنا بھی ہے، لہذا جیسے دوسری پاک چیزیں حلال ہیں ایسے ہی شکار بھی حلال ہے، اور حلال کا لفظ اباحت کے لیے بولا جاتا ہے، وجوب کے لیے نہیں، تو احل لکم الطیبات فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان پاک چیزوں میں شکار بھی ہے، لہذا شکار کی اباحت کا بھی حکم ثابت ہوگا، چونکہ حلال کا لفظ جو ہے اباحت کے لیے بولا جاتا ہے، وجوب کے لیے نہیں، لہذا احل لکم الطیبات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شکار کرنا مباح ہے۔ تو یہ قرینہ لفظیہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ شکار کی اباحت کا حکم اس قرینے سے ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور ایک قرینہ عقلیہ بھی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ شکار کا حکم اباحت کا حکم ہے، وہ یہ کہ شکار کرنے کا جو حکم ہے اس آیت کریمہ میں صرف احسان کو ذکر کرنے کے لیے اور بندے کے نفع کی غرض سے ہے، بندے کے نفع کی غرض کا ذکر ہے اور اس پر احسان کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور انسان کا نفع اباحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وجوب کی صورت میں نہیں، اس لیے کہ اگر احرام سے حلال ہونے کے بعد اور احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنے کو واجب قرار دے دیا جائے تو اس میں تو حرج لازم آئے گا اور بندے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ بندوں سے حرج کو دور کیا جاتا ہے، حرج میں ڈالا نہیں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بندوں کے نفع کا تقاضا یہ ہے کہ شکار کرنا مباح ہو، واجب نہ ہو، مباح ہو۔ تو یہ قرینہ عقلیہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ شکار کرنا مباح ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندوں کے نفع اور احسان کے لیے ہے، اور نفع اسی وقت ہوگا جب کہ اس فعل کا کرنا واجب نہ ہو، اس لیے کہ اگر واجب قرار دے دیا گیا تو اس میں حرج لازم آئے گا۔ لہذا حاصل گفتگو یہی نکلا کہ امر مطلق اگر ہو، اس پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس امر مطلق کو وجوب پر محمول کیا جائے گا، اور اگر وجوب کے علاوہ کسی اور معنی کو مراد لینے پر کوئی قرینہ قائم ہو تو جس معنی کے مراد ہونے پر قرینہ موجود ہوگا، دلیل قائم ہوگی، وہی معنی اس سے مراد لیا جائے گا، اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں سواء کان بعد الحظر او قبلہ، چاہے تو امر حظر یعنی ممانعت کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، متعلق بقولہ وموجبہ الوجوب، یہ مصنف کے قول وموجبہ الوجوب سے متعلق ہے، ورد علی من قال، اور رد ہے ان حضرات کا جنہوں نے کہا ان الامر بعد الحظر للاباحۃ، کہ امر حظر کے بعد اباحت کے لیے ہوگا اور اس سے پہلے وجوب کے لیے، علی حسب ما یقتضیہ العقل والعادت، جیسے کہ عقل و عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَنَحْنُ نقول، ہم یہ کہتے ہیں ان الوجوب بعد الحظر ایضا مستعمل فی القرآن، کہ وجوب حظر کے بعد بھی مستعمل ہے قرآن میں،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَالْإِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ، یہ اس کا جواب ہے. اور اباحت اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں لم يفهم من الامر، یہ امر سے مفہوم نہیں ہوتی، بل من قوله تعالی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد احل لکم الطیبات سے مفہوم ہے. ومن، یہ دوسری دلیل عقلی عقلیہ، اور اس وجہ سے ان الامر بالاصطیاد، کہ شکار کرنے کا امر انما وقع منتا ونفعا، کہ یہ احسان اور نفع کے طور پر واقع ہے بندوں کے لیے. وَإِذَا كَانَ فَرْضًا، اور اگر یہ فرض ہو جائے فَيَكُونُ حَرَجًا عَلَيْهِمْ، ان پر حرج لازم آئے گا. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ، تو مناسب یہی ہے کہ امر اپنے اطلاق کے وقت میں وجوب کے لیے ہو. وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ، اور وجوب کے علاوہ پر اس کو محمول کیا جائے گا قرائن کی بنیاد پر اور دلائل اور مجاز کی بنیاد پر.